اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا، اس کو اپنے فائدے سمجھائے، نقصان سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جینے کا مقصد بتایا۔ اس جینے کے مقصد میں انسان کے لیے سب سے اہم مقصد کامیابی ہے۔ چاہے جس انداز سے بھی صحیح، دولت حاصل کرنا ہو تو بھی ایک کامیابی ہے انسان کی، اچھا گھر بار بنانا ہو تو یہ بھی ایک کامیابی ہے، اچھی سواری چاہیے اس کا حصول ہو تو بھی ایک کامیابی ہے، اچھا منصب چاہیے تو یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ ہاں، اگر پڑھ لکھ رہا ہے یا ماں باپ پڑھا لکھا رہے ہیں بچے کو، ان کی کامیابی یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ لیکن کامیابی اصل یہ نہیں ہوتی ہے۔ کامیابی دو طرح کی ہے، ایک کامیابی وہ ہے جو جزوی ہے، دنیاوی ہے، اخروی نہیں ہے، اور ایک کامیابی وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیابی گنی جاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی گنی جاتی ہے۔ اب ہم اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہم اور آپ کامیابی تلاش کر رہے ہیں یا ہم کہیں آ کر رک گئے ہیں۔ ایک ہی راستے پہ ہمیں چلنا تھا تو ایک ہی منزل پر ٹھہر گئے ہیں، یا ان منزلوں سے آگے بھی ہمیں نکلنا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں برتنے کے لیے دی تھیں، جن کا استعمال کرنا تھا، فقط کچھ سانسوں کی ڈوریاں تھیں جو ان کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں، اسی انداز سے اسے برتنا تھا، یا زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے اس کا سب کچھ اسے قرار دینا تھا؟ یہاں تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ اچھا ایک بات بتائیں، ایک انسان ہونے کے ناطے کامیابی کیا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے کامیابی یہ ہے کہ وہ بندوں کو خوش کر لے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے کامیابی کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کامیابی یہ ہے کہ بندوں کو بھی خوش کرے اور بندوں کو بنانے والے خالق کو بھی خوش کرے۔ ایک مسلمان کی کامیابی اصل یہ ہے، پہلا اصل مسئلہ یہ ہے، کامیابی کیا ہے؟ پہلی کامیابی مسلمان کی یہ ہے، اللہ تعالی راضی ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی حاصل ہو، جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخلہ مل جائے۔ اور یہی کامیابی ہے ایک مسلمان کے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ میں نے آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا راز اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ آیت کا آغاز کیسے تھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ زندگی کو سمجھنا ہو تو موت کو سمجھنا لازم ہے۔ جب تک موت سمجھ میں نہیں آئے گی، زندگی آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ ہم اور آپ نے زندگی کو کامیابی سمجھا ہے، ہم آپ نے یہ سمجھا ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے یا جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں یہی کامیابی ہے، تو اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، مرنا سب کو ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہاں دنیا میں جو کچھ کرتے ہو، بھلا کرو یا برا کرو، بروز قیامت پورا تمہیں دے دیا جائے گا، سارا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سمجھیں، ذرا اسلوب سمجھیں قرآن کا۔ کامیابی کا معیار زندگی نہیں ہے۔ ابھی تو زندگی کو صرف ختم کر کے اللہ نے بتایا ہے کہ زندگی میں جو کرتے ہو اللہ تمہیں پورا بدلہ دے گا بروز قیامت۔ اور مقصد کیا ہے کامیابی کا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہو جانا، اور تحقیقاً اللہ نے فرمایا فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے مسلمانوں دنیا کو سب کچھ سمجھ لے بیٹھے ہو، دنیا کی زندگی سب کچھ تمہیں لگنے لگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی سراسر دھوکے کا سامان ہے۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح، آج ہم اور آپ جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا، جس کامیابی کو تلاشنے کے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، ہم اور آپ نے کیا کیا؟ ایک ڈگر پڑتی ہے، پہلے ہم لوگ عدم میں تھے، یعنی ہمارا ذکر تک نہیں تھا، ہمارا وجود نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح میں رکھا، ہماری روحوں کو پیدا کیا، پھر ہماری روحیں جس انداز سے ایک دوسرے سے ملتی رہیں، ایک دوسرے سے برتاؤ کرتی رہیں، جس نے عالم ارواح میں ایک دوسرے سے محبت کی تھی وہ دنیا میں آ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے عالم ارواح میں ملاقات کی تھی وہ دنیا میں آ کر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماؤں کے پیٹوں میں رکھا ہے،
پھر وہاں سے نکال کر دنیا میں ڈال دیا ہے. دنیا کے بعد میں پھر برزخ کی زندگی بھی ہے. برزخ کے بعد میں پھر میدان محشر قائم ہونا ہے. اب ہوا کیا ہمارے سامنے سارے پڑاؤ تھے, سارے مرحلے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے. ہر مرحلے کو ہم نے جاننا تھا, ہر مرحلے پر رک کر اس کی حقیقت جاننی تھی, اس سے بیزار ہو کر آخرت پر ایمان رکھنا تھا. لیکن ہم اور آپ نے کیا کیا؟ ہم اور آپ نے پیدا ہوتے ہی زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کے بعد گویا کہ کچھ نہیں ہے, یہیں تک تمام باتیں ہونے والی ہیں. کیا واقعی ایسا نہیں ہے؟ آج ہم اور آپ نے دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھا ہے؟ اگر نہیں سمجھائیں تو بتائیں. میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں آج کامیابی کے راز کیا ہے, ایک مسلمان کی صفات جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں, وہ ذرا سمجھیں. پہلی کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچنا ہے, جنت میں داخل ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے, اور یہی اصل کامیابی ہے. اب آپ سنیں ذرا, بہت سنتے ہوں گے آپ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ شروع جب ہوتا ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 10 صفتیں بیان کی, 10 آیت مکمل آتی ہیں. ان آیات میں کامیاب مومن کی اللہ تعالیٰ نے صفت ذکر کی ہیں, کامیاب مومن کی. جب یہ آیت نازل ہوئی قد افلح المؤمنون, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے پاس میں ایسے آواز آتی جیسا کہ مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھتے رہے. اچانک سے ایسا ہوا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد قبلہ روح ہوئے, قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے مولا تعالیٰ زیادہ عطا کرنا, کم نہ کرنا. مولا تعالیٰ عزت عطا کرنا, ذلیل نہ کرنا. مولا تعالیٰ عطا فرمانا, محروم نہ رکھنا. اب انداز دیکھیں دعائیں کس انداز سے مانگی جاتی ہیں, کس انداز سے. اور کیا کہا؟ مولا تعالیٰ ہمیں چن لینا, ہم پر کسی کو نہ چننا. اور پھر کہا کہ مولا تعالیٰ ہمیں بھی راضی کر لے اور تو بھی ہم سے راضی ہو جا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنو, اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کی ہیں. قد افلح المؤمنون, یہ وہ آیتیں ہیں جو انہیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کرام آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا. کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ عائشہ صدیقہ نے کیا کہا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراسر قرآن مجید ہیں. پھر آپ نے یہی 10 آیتیں سورۃ المؤمنون کی, قد افلح المؤمنون, پوری 10 آیتیں پڑھی اور کہا رسول اللہ کے اخلاق یہی تھے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ پورا قرآن اپنے سینوں کے اندر سمو کر پورے پر عمل کر لیں؟ جناب من, اگر یہ 10 آیتیں آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ پر عمل کر لیں گے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب سنیں آپ, قد افلح المؤمنون, تحقیق مومن کامیاب ہوئے, تحقیق مومن کامیاب ہوئے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اب بات ہوتی ہے مومن ہونا اصل مسئلہ ہے کامیابی کے لیے. جو مومن نہیں, جس کا ایمان نہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ہی ایمان پر ہے. بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بخشنے والا ہے. کفر و شرک اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کے طلبگار بھی نہیں ہونے والے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. اب خشوع 2 طرح کے ہوا کرتے ہیں. ایک خشوع ظاہراً ہوتا ہے اور ایک خشوع باطنی طور پر ہوتا ہے. ظاہری خشوع کیا ہوتا ہے کہ بندہ آداب کے ساتھ, حسن کے ساتھ نماز ادا کرے. وہ حسن کیسا ہے؟ حسن ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو برا نہ لگتا ہو. اگر کھڑا ہو گیا ہے نماز کے اندر تو دیکھنے والوں سے خوش ہو. یوں لباس نہ ہو کہ لباس مذاق کا سبب بن جائے, اس کی ذلت کا سبب بن جائے. اچھا لباس اختیار کر کے آئے. ہاں اگر کپڑا ہو, رومال ہو, تو اس انداز سے نہ ڈالے جیسے نماز میں ڈالنے کا منع ہے کہ دونوں پٹ کے لٹکا لیے ہیں. آداب نماز کے خلاف ہے. یوں بھی نہ ہو کہ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دے, دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے. نہیں, آداب ہے نماز کے کہ آپ ظاہراً خشوع اختیار کریں اور مصلی پر جہاں نگاہ رکھنی ہے وہیں نگاہ رکھیں.
اسے ادھر ادھر نگاہ نہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کا کیا کہنا جو نماز کی حالت میں آسمانوں کو دیکھا کرتے ہیں، اس بات سے بچا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھیں چھن لی جائیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنی آنکھیں اپنی سجدہ گاہ پر رکھتے تھے، جہاں سجدہ کرنا ہوتا وہیں آنکھیں رکھا کرتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، اور ان کے دل میں یہ ایمان یہ یقین ہوا کرتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آداب ہیں نماز کے، نماز کے آداب کا خیال رکھیں خاص طور پر۔ اب میرے بھائیوں مسئلہ کچھ ایسا ہے نماز کے خشوع اور خضوع کا، یہاں ایک مسئلہ ہے ٹوپی کا بھی، اس کا تعلق خشوع خضوع کے ساتھ بہت بڑا ہے، یاد رکھیں تھوڑا سا سمجھیں۔ اگر کسی شخص نے نماز میں ٹوپی اس لیے نہیں پہنی اور وہ کہتا ہے کہ نماز کی اتنی بھی اہمیت نہیں، کوئی اتنا خاص مسئلہ بھی نہیں کہ ٹوپی پہنی جائے، ٹھیک ہے چل رہا ہے جیسے بھی ہے، اگر اس ایقان اور عقیدے کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نماز کو ہلکا جانا ہے، اور نماز کو ہلکا جاننا کفر ہے۔ نماز ہی کیا دین کے کسی مسئلے کو ہلکا جاننا، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو کسی نے کہا کہ حضور کی سنت پر عمل کرو، وہ کہتا ہے کیا سنت ہی تو ہے، کوئی یہ کہتے کہ سنت ہی تو ہے، وہ ایمان سے جا چکا، ختم ہو چکا اس کا ایمان، کیونکہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو فخریہ طور پر بیان کرنا چاہیے، سینہ کشادہ کر کے کہنا چاہیے کہ ہاں میرے رسول کا فرمان عالی شان ہے، میرے رسول کا عمل ہے۔ ہاں اور اگر ٹوپی اس لیے نہیں پہنا کہ گرمی لگ رہی ہے، گرمی کی وجہ سے تو نہ پہننا مکروہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس لیے ٹوپی نہیں پہنتا کہ بغیر ٹوپی پہنے ہوئے سے لطف حاصل ہوتا ہے، مزہ آتا ہے اسے نماز پڑھنے میں، اسے لگتا ہے کہ واقعی نماز پڑھ رہا ہے، تو 5 منٹ کی جگہ وہ اتنا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے کہ 10 منٹ تک نماز پڑھ لیتا ہے، اسے وقت کا خیال نہیں رہتا، تو پھر مستحب ہے کہ بغیر ٹوپی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن مستحب ہونا اور ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا اور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں تو آپ نے ننگے سر نمازیں نہیں پڑھی، آپ نے عمامہ پہن کر نماز پڑھا، اور عمامے کے لیے بھی ضروری ہے کوئی یہ سوال بھی نہ کرے کہ ٹوپی کہاں سے آ گئی، تو جناب من اصل میں عمامے کے نیچے ٹوپی ہوا کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں اور مشرکین کے عماموں میں فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے عماموں کے نیچے ٹوپیاں ہوا کرتی ہیں۔ اس انداز سے بہتر طریقہ وہ ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آداب بھی وہی ہے، انداز بھی وہی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر ایسا ہو جائے خدا نخواستہ کہ سب لوگ اس انداز سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور ہم لوگ اور آپ بالکل مختلف ہو کر نماز پڑھنے آئے تو عجیب نہیں لگے گا نا۔ اچھا وہ ایک الگ بات ہے، میں اپنے اوپر ایک بات لوں، آپ ذرا سوچیں، آپ سب لوگ کرتا پجامے پہنتے ہیں، جبہ بھی پہن لیتے ہیں، سلوار قمیض بھی پہن لیتے ہیں، میں صرف جبہ پہن کے آتا ہوں اس انداز کے اندر، کبھی کرتا پجامہ پہن کر اگر آ گیا تو اب آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا نا، لیکن جائز ہے، اچھا اس میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو میرا دل چاہے جائز ہونے کی وجہ سے میں اگر پینٹ شرٹ پہن لوں تو صرف ایک بات سمجھا رہا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ اسے اچھا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ کیوں؟ حضرت یہ آپ کی شان نہیں ہے، آپ کو زیب نہیں دیتا ہے، آپ کا جو لباس ہے اسے اختیار کریں، یہی ہوگا نا؟ تو پیاروں ہماری شان ہی ہمارے سر کا ڈھکنا ہے، اور یہی انداز ہمارا ہونا چاہیے، ہماری پہچان بن چکی ہے یہ، تو خدا اس کو بھی اختیار کریں۔ اور باطنی خشوع کیا ہے؟ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس انداز سے کھڑا ہو جائے، دنیا دل سے نکل جائے، دنیا کا خیال دل سے نکل جائے، اور صرف وہم و خیال میں صرف اللہ اللہ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اور ایک خوبصورت بات پتہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راز بتائے نا اس آیت کریمہ میں، ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے، خوبصورت ہے نا؟ پھر آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو بری باتوں سے بیہودہ باتوں سے بچا کرتے ہیں، مومنوں کی صفت، کامیاب مومن کی صفت اب ایک اور آئی جو بری باتوں سے بچا کرتے ہیں۔ بری بات کیا ہے؟ بری بات اصل یہ ہے کہ کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، کسی کا دل دکھا دینا، یہ بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے مباح جائز کام جو کسی کام کے نہ ان سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ بے فائدہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیا کرے. جیسے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں شخص آپ کو غلط کہتا ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ درہم اٹھائے، تھال تھا وہ لیا اور اس کو کہا اس شخص کو دے دینا. وہ پریشان ہو گیا کہ حضرت آپ کی غیبت کرتا ہے اور آپ اس کے لیے تحفہ بھیج رہے ہیں. تو حسن بصری کہتے ہیں اسے جا کر کہنا کہ تو نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیے میں دی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے ہدیہ دے اور میں اس کا بدلہ نہ دوں. سمجھیں اس بات کو، کوئی آپ کو برا کہتا ہے اسے برا نہ مانا کریں، آپ اس کا شکریہ ادا کریں کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، حسن اخلاق سے پیش آیا ہے. پھر ایک بات اور یہاں پر، حسان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ بڑا اچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک گھر میرے سامنے آیا، گھر کا مالک آیا، میں نے اس سے پوچھا کتنا وقت لگا بنانے میں. سوال بڑا تو نہیں ہے نا، چھوٹا سا سوال ہے نا، عام سوال ہے نا، کوئی پریشانی ہے نہیں نا. پوچھ لیتے ہیں کتنے کی گاڑی آئی، کپڑا کہاں سے خریدا ہے، کہاں گئے تھے، ابھی تک کہاں تھے. یہی تو سوال ہوتے ہیں ہمارے. شادی میں خرچ کتنا ہوا، یہی تو سوال ہیں ہمارے، عام بات ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، حسان بن سنان، یہی امام غزالی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا پوچھا کتنا وقت لگا گھر بنانے میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا پچھتاوا ہوا اس سوال پر کہ میں نے کہا کہ ہائے تجھ پر افسوس ہے، تو نے اپنا وقت ضائع کر دیا اس بات کے پیچھے جس سے تجھے فائدہ نہیں تھا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال مسلسل اس کے کفارے میں روزے رکھے ہیں. ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ہم اور آپ نے اس قیمت کو نہیں سمجھا ابھی تک، اس لیے زبان کو لغو باتوں سے بچا کے رکھیں. یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے، کہاں گیا تھا، کتنے میں خریدا ہے، کیا پسند ہے، یہ کوئی سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے اللہ کو پہچان لیا ہے، رسول اللہ سے کتنی محبت ہے، قرآن کتنا پڑھنا آتا ہے، اپنے دین کے بارے میں کتنا جانتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے تو مجھے بھی بتانا، کتنے وقت میں اللہ کو راضی کیا، آج صدقہ کتنا کیا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پوچھی جاتی ہیں، تو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب مومن کی ایک صفت اور اللہ ذکر کرتا ہے، جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرنے والے ہیں. اور یہاں ایک بات اور ہے، زکوٰۃ سے مراد صرف مال نکالنا نہیں ہے، زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس بھی ہے، دل کو صاف کر لینا بھی ہے، گناہوں کے میل سے دل کو نکال لینا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ شخص نامراد ہوا جس نے گناہوں میں اپنے دل کو لتھڑ لیا ہو. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی. کامیابی اللہ بتاتا ہے آپ کو. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ شخص بھی کامیاب ہیں، وہ انہی میں سے کامیاب لوگ، مومنوں میں سے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ، یہ کامیابی کے راز ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مجھ سے ضمانت لینی ہو تو ان 2 باتوں پر ضمانت لے لے. ایک اس بات کے لیے کہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک اس چیز کی ضمانت لے جو 2 پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، کہ اگر جو ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب دیکھیں ذرا کتنی بشارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا فی الحال کیا مسئلہ چل رہا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا صفتیں اللہ ذکر کر رہا ہے. ایسی باتیں جن باتوں میں نفس زیادہ ملوث ہوتا ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے آپ کو روکتا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. شرمگاہوں کی حفاظت حرام کاریوں سے کرنی ہے. اگر بات جواز کی آئے تو اپنی بیوی ہے اور شرعی باندھی ہو سکتی تھی، اس کے ساتھ بھی معاملے طے ہو سکتے تھے. یہاں ملامت کسی کو نہیں کی گئی ہے،
یہاں اجازت ہے. ان دو کاموں کے علاوہ شرعاً باندھی یا بیوی کے علاوہ انسان کہیں اور اپنی شہوت پوری کرے گا تو وہ جہنم میں جانے والا ہے. یہاں تک آتا ہے کہ بندہ اگر حرام کام میں ملوث ہوتا ہے تو جب تک وہ اس حرام کام میں مبتلا رہتا ہے اس کا ایمان اس سے جدا ہو جایا کرتا ہے. نور ایمان اس کے ساتھ نہیں رہا کرتا، چاہے وہ شراب ہو چاہے زنا کاری ہو یا کوئی اور حرام کام ہو. اس لیے ضروری ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اگر کسی نے، اللہ تعالیٰ کے کہتا ہے، اگر کسی نے اس کے علاوہ یعنی بیوی کے علاوہ، شرعی باندھی کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا وہ حد سے بڑھنے والا ہے. اب اس میں چاہے آپ بیوی کے علاوہ حرام کاری چاہے زنا لے لیں، حرام ہے. اگر کوئی شخص کسی مرد کے ساتھ معاملہ برتے حرام ہے، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ معاملہ برتے حرام ہے، اگر کوئی مرد اپنے ہاتھ کا استعمال کرے حرام ہے. یہ کوئی طریقے جائز نہیں ہے. سب کے متعلق قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور مومنوں کی ایک صفت اور ہے، کامیاب مومنوں کی، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. دیکھیں ذرا، امانت آپ کے پاس کوئی رکھے گیا نا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ وقت آنے پر وہ مانگ لے تو اسے دے دینا ہے. امانت کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی نے 10 کا نوٹ دیا اور اس نے کہا بعد میں تجھ سے لے لوں گا، ابھی اسے اپنے پاس رکھنا، تو آپ کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس 2 سے 10 کے نوٹ کو بدل لیں. آپ سوچیں کہ ابھی اس کو استعمال کر لیتا ہوں دوسرا اسے دے دوں گا، نہ، یہ ابھی امانت میں خیانت مانی جائے گی. بہتر امانت مومنوں کی تو یہ ہے کہ جو اس کے پاس رکھ دیا جائے ہو بہو ویسی حفاظت کی جائے. پیاروں ایک بات سوچیں، امانت کی بات کروں میں، ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں، ایک کل دور ان کا تھا، ایک ان کی ایج تھی، ایک ہمارا دور ہے. ذرا سوچیں تو صحیح، ایک وہ دور تھا نا جب کیا ہوتا تھا، بچوں کو، بیٹیوں کو خاص طور پر، کوئی کہیں جاتا تھا، باہر جاتا تھا تو اپنے بھائی کے یہاں، اپنی بہن کے یہاں، اپنے پڑوسی کے یہاں اپنے بچی کو چھوڑ کر چلے جایا کرتا تھا. وہ اطمینان میں رہا کرتا، سکون میں رہا کرتا تھا کہ میری بیٹی کی حفاظت ہوگی. اتنا اعتماد، اتنا یقین تھا قوم مسلم کو اپنے ایک دوسرے بھائیوں پر. ہم سے بڑوں کی بات کرو، جس ہم سے پہلے کی جنریشن. لیکن آج کی جنریشن ایسی ہو گئی، اللہ کی حفاظت ہے کہ بندہ اپنے سگے بھائی کے پاس بھی اپنی بیٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم امانتوں کی حفاظت کرنے والے لوگ نہیں رہے. ہم نے قرآن پہ عمل نہیں کیا ہے. ہم اپنے نفس کے غلام ہو چکے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، وہ کردار مصطفی کیا تھا جس کی وجہ سے دنیا میں مسلمان کامیاب ہوئے تھے، ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم حفاظت نہیں کرتے عزتوں کی، ہم عزتوں کے لٹیرے بن گئے ہیں. ایسا نہ کریں، پلٹ کر آئیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی، نفس کی حفاظت کریں. کامیابی کا راز اسی میں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دیتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. کمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی تو پہلے ایک بات کر دی، نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، اور پھر آخر میں جو ایک صفت بیان کی اس میں کیا کہہ دیا، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی مومنوں کی کامیابی میں پہلے نماز کو رکھا اور بعد میں بھی جو صفت رکھی اس میں بھی نماز کو رکھا. یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ مومنوں کی اصل کامیابی نماز ہی میں ہے. بروز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی کی حدیث کہ بروز محشر اگر کچھ سوال ہوگا سب سے پہلے تو حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اگر نماز سلامت ہوئی، صحیح ہوئی، فقد انجح، وہ کامیاب ہو جائے گا. اور اگر نماز درست نہیں ہوئی، نماز میں کوتاہیاں برتی گئی، فقد خاب و خسر، تو وہ ناکام و نامراد ہوگا. نماز کی حفاظت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. نمازوں کی حفاظت کرو، 5 نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر کوئی شخص 5 نمازیں اپنے وقت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. اور جب یہ پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. میں نے آپ کو کامیابی کیا بتائی تھی؟ کامیابی یہ تھی جہنم سے بچ جانا ہے، جنت میں داخل ہو جانا ہے. اب کامیابی ہے، وہ کامیابی یہ تھی اولئک هم الوارثون. یہی جو صفتوں پر ذکر ہوئی ہیں ان پہ عمل کرنے والے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو جنت کی وراثت پائیں گے.
ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیش ہمیش رہیں گے۔ یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہماری کامیابی کے راز ہیں۔ فقط 10 آیتوں پہ عمل کریں آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ پہ عمل ہو جائے گا، پورے قرآن کے خلاصے پہ عمل ہو جائے گا۔ اس انداز سے تو آئے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا پیارا سا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، پڑھیں بھی سمجھیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل